عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک معروف تاریخی شخصیت شیر شاہ سوری کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہیں، جن کی زندگی انسانی فلاح کے کاموں سے عبارت تھی اور ان کی خدمات کو ان کے حکمرانی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی نہیں بھول پائے ہیں۔ آج ہم ان کی نیک نامیوں کی یاد پھر سے تازہ کرنے جا رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری یہ نام تو کافی مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی، جونپور میں تعلیم پائی، 1 سال والد کی جاگیر کا انتظام چلایا، پھر والی بہار کی ملازمت کی، جنوبی بہار کے گورنر بنے، کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت کی، پھر جب طاقتور بنے تو بنگال، بہار اور قنوج پر قبضہ کیا۔ مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکمرانی قائم کی، اپنی مملکت میں بہت سی اصلاحات نافذ کی۔ اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نیپولین کہلائے۔ شہنشاہ اکبر مملکت کا انتظام چلانے کے لیے شیر شاہ سوری کے طریقہ کار سے بڑا متاثر تھا۔ تاریخ دان شیر شاہ سوری کو برصغیر کی اسلامی تاریخ کا عظیم رہنما، فاتح اور مصلح مانتے ہیں۔ اردو ادب میں شیر شاہ سوری سے متعلق کئی مثالی قصے ملتے ہیں۔ شیر شاہ سوری ایک ایسے فرمانروا تھے جن کی ستائش نامور مؤرخین اور عالمی مبصرین بھی کرتے رہے۔ وہ ہندوستان کے پہلے حکمراں تھے جنہوں نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہرے حروف میں تو لکھے ہی گئے، ان کے نقوش آج تک موجود ہیں۔ 550 سال قبل انہوں نے زرعی اصلاحات کا کام شروع کروا دیا تھا، جس کی پیروی بعد کے حکمرانوں نے بھی کی۔ اگرچہ فرید خان سوری المعروف شیر شاہ سوری ایک معمولی جاگیردار کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا نام حسن خان اور دادا کا نام ابراہیم خان تھا۔ یہ لوہانی پٹھان کے سوری شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں سوری کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سلطان لودھی کے زمانے میں افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور وہ بابر کے معمولی جاگیردار تھے، لیکن دلیر، پرجوش، جوانمرد اور اولو العزم شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کے بنیاد رکھنے والے بابر کے صاحبزادے ہمایوں کو ایک بار نہیں 2 بار شکست دی۔ پہلی بار چوسا کے میدان میں اور دوسری بار قنوج کے میدان میں، جس کے نتیجے میں ہمایوں کو برسوں دربدری کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس دربدری کے دور میں ہی اکبر کی پیدائش ہوئی تھی، جو بعد میں تاریخ کا اکبر اعظم بنا۔ اپنی جدوجہد سے شیر شاہ سوری نے عظیم سلطنت قائم کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آخری آرام گاہ کے طور پر سہسرام، ضلع روہتاس، بھارت کو ہی پسند کیا، جہاں ان کی اپنی قوم کے افراد کی اکثریت آباد تھی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی کیمور کی پہاڑی پر مقبرہ تعمیر کروایا تھا، جس کے چاروں جانب جھیل پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی شہریت بھارت کی تھی، اسلام ان کا دین تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اکثر بادشاہت کی گدی پر براجمان ہونے کے بعد یہ بھول جاتے تھے کہ عوام نے ان سے انگنت توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ اکثر بادشاہ خود غرض، عیاش اور ظالم ثابت ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن کئی بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔
ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج تک عوام ان کو نہیں بھولے، آج بھی انسان ان کے کارناموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری بھی ایسے ہی حکمران تھے۔ ان کے باپ کی دوسری بیوی اور شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں شیر شاہ سوری کی ذہانت، بہادری، دیانت اور عقل و فہم کی وجہ سے شیر شاہ سوری سے شدید نفرت اور حسد کرتی تھی۔ فرید خان بہت ذہین تھے، انہوں نے 3 برسوں میں فارسی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ادب، تاریخ اور مذہب میں بھی وہ خاصی دسترس حاصل کر چکے تھے۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے والد کی جاگیروں کی باغ ڈور سنبھالی۔ فرید خان شیر شاہ سوری کا یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس زمانے میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ملک کا نظم و نسق چلانے کی زبردست صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس نے پوری جاگیر کو قابل کاشت بنا کر اس کی پیمائش کروائی، جاگیر کی آمدنی میں خوب اضافہ کیا، پیداوار کا تناسب مقرر کر کے اس کے حساب سے مالیہ مقرر کیا، مالیہ وصول کرنے والے کارندوں کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کاشتکار سے سختی سے نہ پیش آئیں۔ یوں جاگیر میں خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ شروع ہوا، اور لوگ شیر شاہ کو دل و جان سے چاہنے لگے۔ شیر شاہ کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس کی سوتیلی ماں کو قطعاً پسند نہیں آئی، اور نہ اس نے شیر شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ شیر شاہ اپنی ماں کی ان سازشوں اور باپ کی بے بسی سے بددل ہو کر اپنے سگے بھائی نظام کے ساتھ آگرہ چل دیے۔ فرید خان نے اپنے حیثیت کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے خوب غور و فکر کے بعد صوبے بہار کا رخ کیا۔ صوبے بہار پہنچنے کے بعد شیر شاہ سوری نے سلطان محمد کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہیں پر فرید خان کو شیر شاہ کا لقب ملا۔ فرید خان کو شیر شاہ کا لقب ملنے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ جب وہ بہار کے حاکم سلطان محمد کے یہاں ملازمت کرتے تھے تو ایک دن جب سلطان محمد شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو اچانک شیر نے ان پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر فرید خان نے شیر کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کی اگلی ٹانگیں پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر تلوار سے اس کے سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا اس کا، شیر کا۔ جب انہوں نے شیر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو بادشاہ نے اس کی حیرت انگیز بہادری اور شجاعت سے خوش ہو کر شیر شاہ کا خطاب دیا۔ آج بھی فرید خان کو لوگ شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ شیر خان نے حالات کو سنبھالا دینے کے لیے بہتر ہی سمجھا کہ واپس اپنی جاگیروں پر چلا جائے۔ انہوں نے صرف اپنی جاگیریں واپس لیں بلکہ جونپور اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ جما کر اپنی طاقت کی دھاک مٹا دی، اور اس کے بعد اپریل 1527 کو بابر کی ملازمت کی، اور بہت جلد اپنی بہادری، محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر ظہیر الدین بابر کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن بہت جلد ظہیر الدین بابر بھانپ گیا کہ شیر شاہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو بابر نے شیر شاہ کی کڑی نگرانی کا حکم دیا اور اپنے جاسوس ان کے پیچھے لگا دیے۔ جب شیر شاہ سوری کو معلوم ہوا تو وہاں سے نکل کر اپنی جاگیر پر واپس آ گئے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، دلچسپ داستان ہے، میں بریک کے اس پار اس کو جاری رکھوں گا۔ مجھے اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے ویکلی سیدھی بات میں۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کچھ عرصہ جاگیر پر رہنے کے بعد ان کا دل یہاں سے اکتا گیا اور وہ دوبارہ سلطان محمد کے پاس چلے گئے۔ سلطان محمد اس وقت ملک دشمن اور حاسدوں کی چالوں کو سمجھ چکا تھا، اس لیے سلطان محمد نے شیر شاہ سوری کو دوبارہ آنے پر خوب آو بھگت کی اور انہیں پھر سے اس کے عہدے پر بحال کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمد یعنی حاکم بہادر کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال خان، جو اب بھی بہت چھوٹا تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے بنگال میں اپنی حکومت بنا رکھی تھی۔ محمود لودھی نے بعض اختلافات کے باعث بہار پر فوج کشی کا حکم صادر کر دیا، مگر اسے شیر شاہ سوری نے شکست فاش دے دی۔
محمود لودھی نے شیر شاہ کو اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا اور جلال خان کے ساتھ مل کر شیر شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ شیر شاہ نے ان سازشوں کو اپنے پیروں تلے روند کر بہار پر قبضہ کر لیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور شیر شاہ سوری نے آہستہ آہستہ اپنے مملکت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں بہت جلد ہی انہوں نے نام نہاد حکمرانوں کا قلعہ قمع کر کے ہندوستان میں ایک مضبوط اور مربوط اسلامی حکومت کا نظام رائج کیا۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت صرف 5 سال یعنی 1539 سے 1545 تک رہا، اور انہوں نے اپنے اس مختصر سے دور حکومت میں ملک کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں برپا کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے مؤثر کام سر انجام دیے، اور آج بھی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے کاموں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی چھوڑی ہوئی یادگاروں سے آج بھی انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیر شاہ نے اپنے مختصر دور حکومت میں قیام امن، رعایا کی بھلائی، جرائم کا خاتمہ، سلطنت کا استحکام، تجارت میں ترقی، زراعت میں اضافہ، نظام مالیہ کا اجرا اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے قابل قدر کام سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے 4 عظیم سڑکیں تعمیر کروائیں جن سے آج تک استفادہ حاصل کیا جا رہا۔ ان سڑکوں کے کنارے کنارے سایہ دار اور پھلدار اشجار لگوائے، سرائیں تعمیر کروائیں اور سب سے پہلا ڈاک کا نظام نافذ کیا تھا۔ پہلی سڑک سنار گاؤں جو کہ موجودہ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر اور دہلی سے ہوتی ہوئی دریائے سندھ تک پہنچتی ہے، اسے جرنیلی سڑک کہتے ہیں، جو آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے موجود ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل تھی۔ دوسری سڑک آگرہ سے بنارس تک جاتی تھی، تیسری سڑک آگرہ سے جودھ پور تک اور چوتھی سڑک لاہور اور ملتان کو ملاتی ہے۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ شاہراہ اعظم کی تعمیر بھی ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پیشاور اور لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتی ہوئی کلکتہ اور پھر ڈھاکہ تک جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں پر 1700 سرائے تعمیر کروائے۔ ان سرائوں کی خصوصیات یہ تھیں کہ ہر سرائے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے رہائش اور خوراک کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا۔ ہر سرائے کے ساتھ مسجد اور کنواں ہوتا تھا۔ مسجد کے لیے امام کا تقرر ہوتا تھا۔ سامان کی حفاظت کے لیے چوکیدار متعین تھے اور دروازے پر پانی کے ٹھنڈے مٹکے رکھے جاتے تھے۔ شیر شاہ سوری بے تعصب حکمراں تھا۔ ہندوؤں کو ملازمتیں دے رکھی تھی، انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان کے دیوانی مقدمے ان کی اپنی روایات کے مطابق طے کیے جاتے تھے۔ شیر شاہ سوری کا قول تھا کہ انصاف سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے۔ کلنجر کی مہم ان کی زندگی کی آخری مہم ثابت ہوئی۔ انہوں نے نومبر 1544 میں کلنجر کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے فوج کو گولہ بارود کے نظم کا حکم دیا اور خود نگرانی کرنے لگے، اور بارود خانہ ایک حادثے کے نتیجے میں جل گیا جس سے شیر شاہ سوری شدید زخمی ہو گئے۔ شیر شاہ سوری فتح کی خبر ملنے کے بعد 22 میں 1545 عیسوی میں کلنجر بندیل کھنڈ میں بارود خانے کے اچانک پھٹ جانے سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ آج بھی سہسرام میں فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور آج ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی عوام ان کو نہیں بھولے اور آج تک عوام ان کے کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہمارے بھارت کا ایک ہیرو تھا، جس کی تفصیلات ناظرین میں آپ کے سامنے سمیٹ کر کے رکھ دی ہیں۔ یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کے ساتھ جو تاریخی بھی ہے اور جن کی زندگی لائق بیاں بھی ہے اور قابل بیاں بھی ہے، قابل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے، ہماری اولاد کے سامنے، ہماری نسلوں کے سامنے رکھنے کے قابل بھی ہے۔ ان داستانوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات